ذرا تصور کریں، ایک طاقتور بادشاہ، ایک ناقابل شکست فوج اور ان کے سامنے اللہ کا گھر کعبہ۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ تاریخ میں ایک ایسا لشکر آیا جو طاقت، ہاتھیوں اور غرور سے بھرا ہوا تھا، لیکن ایک لمحے میں اللہ کے حکم سے خاک میں مل گیا۔ یہ کوئی افسانہ نہیں، یہ قرآن کا بیان کردہ سچا واقعہ ہے جو سورۃ الفیل میں محفوظ ہے۔ آئیے آج ہم سنتے ہیں وہ عظیم واقعہ جس نے دنیا کو بتا دیا کہ اللہ کے گھر کا محافظ خود اللہ ہے۔ یہ واقعہ اس زمانے کا ہے جب یمن پر ایک عیسائی بادشاہ کی حکومت تھی جس کا نام ابرہہ تھا۔ ابرہہ نے دیکھا کہ عرب کے لوگ دور دراز علاقوں سے صرف ایک ہی جگہ کا سفر کرتے ہیں اور وہ جگہ ہے مکہ مکرمہ، اور وہاں موجود کعبہ کا طواف کرتے ہیں۔ اس کے دل میں حسد پیدا ہوا۔ اس نے چاہا کہ عربوں کی توجہ ہٹا کر اپنی سلطنت کی طرف لے آئے، چنانچہ اس نے صنعاء نامی شہر میں ایک عظیم الشان عبادت گاہ بنائی اور اعلان کیا کہ اب حج یہاں ہوا کرے گا۔ لیکن اہل عرب کے دلوں میں کعبہ کی محبت بسی ہوئی تھی۔ یہ بات انہیں سخت ناگوار گزری، یہاں تک کہ قبیلہ بنی کنانہ کے ایک شخص نے غصے میں آ کر اس عبادت گاہ کی بے حرمتی کر دی۔ ابرہہ کے غرور کو آگ لگ گئی اور اسی لمحے اس نے وہ فیصلہ کیا جس نے اسے ہمیشہ کے لیے تاریخ کا عبرتناک کردار بنا دیا۔ ابرہہ نے قسم کھائی کہ میں کعبہ کو مٹی میں ملا دوں گا۔ اس نے ایک عظیم الشان لشکر تیار کیا جس میں سینکڑوں فوجی اور کئی بڑے بڑے ہاتھی شامل تھے، اور ان سب میں سب سے آگے تھا ایک بہت بڑی جسامت والا ہاتھی جس کا نام تھا محمود۔ یہ لشکر جہاں سے گزرتا لوگ کانپ اٹھتے، کسی میں مقابلے کی ہمت نہ تھی۔ ابرہہ کا یہ لشکر جب مکہ کے قریب پہنچا تو ابرہہ نے اہل مکہ کے جانور زبردستی ضبط کر لیے، جن میں حضرت عبد المطلب کے 200 اونٹ بھی شامل تھے۔ حضرت عبد المطلب ابرہہ کے پاس آئے اور اپنے 200 اونٹ واپس کرنے کا مطالبہ کیا۔ ابرہہ نے حیرانی سے پوچھا کہ میں سمجھا تھا تم اپنے کعبے کی بات کرو گے، لیکن تم تو صرف اونٹ مانگ رہے ہو۔ حضرت عبد المطلب نے پرسکون ہو کر جواب دیا کہ میں اونٹوں کا مالک ہوں، اس لیے اپنے اونٹ مانگتا ہوں، اور کعبہ کا مالک اللہ ہے، وہ خود اس کی حفاظت فرمائے گا۔ یہ الفاظ نہیں تھے، یہ مکمل یقین تھا اور اللہ پر بھروسے کا اعلان تھا۔ حضرت عبد المطلب کے اونٹ واپس ملتے ہیں، آپ اونٹ لے کر چلتے ہیں اور پھر کعبے کے دروازے پر دعا کرتے ہیں، اے اللہ، یہ تیرا گھر ہے، ہم کمزور ہیں، تو ہی اس کا محافظ ہے۔ یہ دعا کرنے کے بعد حضرت عبد المطلب نے باقی سب لوگوں سے کہا کہ وہ پہاڑوں کی طرف چلے جائیں، اور آپ خود بھی ان پہاڑوں کی طرف تشریف لے گئے۔ اگلی صبح جب ابرہہ نے حملے کا حکم دیا تو ایک عجیب منظر سامنے آیا۔ آسمان سے چھوٹے چھوٹے پرندوں کے جھنڈ نمودار ہوئے جنہیں قرآن نے ابابیل کہا ہے۔ ہر پرندے کے پاس 3 کنکریاں تھیں، اور جیسے ہی یہ کنکریاں گری، لشکری ایسے گرتے گئے جیسے سوکھا بھوسا۔ اس واقعے کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے پارہ نمبر 30 کی سورہ فیل میں فرمایا ہے، اور اس سورت کا نام بھی سورہ فیل اسی لیے ہے کیونکہ اس میں ہاتھی والوں کا ذکر ہے، اور عربی میں فیل ہاتھی کو کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ یہ واقعہ صرف تباہی نہیں، یہ اعلان تھا کہ اللہ کے گھر کی طرف جو بڑھے گا وہ خود مٹ جائے گا۔ اسی سال رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ اللہ نے پہلے اپنے گھر کی حفاظت دکھائی، پھر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا جو پوری انسانیت کے محافظ بنے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ غرور تباہی ہے، طاقت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور بھروسہ صرف اللہ پر ہونا چاہیے۔ اگر آپ کو یہ ایمان افروز واقعہ پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ان کے نالج میں بھی اضافہ ہو سکے۔